ادا کر سکے۔ علم سے مراد وہ علم ہے، اور وہ علم صرف اور صرف قرآن کا علم ہے، وہ علم صرف اور صرف شریعت کا علم ہے، وہ علم صرف اور صرف دین کا علم ہے۔ میں باقی دیگر علوم کے حصول کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارا بچہ بہترین انجینئر بھی ہونا چاہیے، ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، لائر بھی ہونا چاہیے، وکیل اور قانون دان اور جج بھی ہونا چاہیے، کمشنر اور ڈی سی بھی ہونا چاہیے، آئی اے ایس اور آئی پی ایس بھی ہونا چاہیے۔ ہر شعبے میں ایمان والے کو آگے ہونا چاہیے۔ کسی بھی شعبے کے اندر ایمان والا کبھی اغیار کا دست نگر اور ان کا محتاج نہ رہے۔ لیکن سب سے پہلے بنیادی چیز جو ہے وہ دین ہے، مبادیات دین کا جاننا ضروری ہے۔ دین کا پڑھنا فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ کمشنر بن جائیں، ڈی سی بن جائیں، اعلی سے اعلیٰ منصب اور عہدے کے اوپر فائز ہو جائیں، لیکن اگر دینی علوم سے بے بہرا ہیں، دینی علوم سے، شریعت کے علوم سے نہ بلد اور نہ آشنا ہے، تو آپ بڑی بڑی ڈگریوں کے حاصل کرنے کے باوجود، آپ اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز ہونے کے باوجود، آپ معیاری مناصب کے اوپر فائز ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے۔ اشرف العلماء مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چند سرفرے نوجوان کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی چلانے والا بوڑھا سا تھا، ملاح۔ ان کو سوجی کہ اس کا مذاق اڑائیں، اس کے ساتھ مزاحیہ کلام شروع کر دیا۔ ایک نوجوان لڑکے نے کہا، بڑے میاں آپ نے سائنس پڑھی ہے؟ کہا نہیں جی مجھے تو پتا ہی نہیں ہے سائنس، میں نے نہیں پڑھی۔ بڑے میاں پھر آپ نے آدھی زندگی ضائع کر دی۔ دوسرے نے پوچھا آپ نے ہسٹری پڑھی ہے؟ کہا نا جی مجھے تو کچھ پتا نہیں کس بلا کا نام ہے ہسٹری۔ اس نے بھی کہا آپ نے آدھی زندگی ضائع کر دی۔ تیسرے نے کہا آپ نے میتھ پڑھا ہے؟ کہا نہیں جی مجھے تو کچھ پتا نہیں، مجھے میتھ ویتھ کچھ نہیں آتا۔ اس نے بھی کہا آپ نے آدھی زندگی ضائع کر دی۔ کشتی چلتے چلتے دریا کے اندر ایک لہر آئی، اور اس لہر میں، اس بھنور میں کشتی پھنسی اور ہچکولے مارنے لگی، ہلنے لگی۔ اس بڑے میاں نے یوں پیچھے مڑ کے ان نوجوانوں سے کہا تم نے تیراکی کا علم سیکھا ہے؟ تیرنا تمہیں آتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا بڑے میاں ہمیں تو تیرنا نہیں آتا، ہم نے سیکھا ہی نہیں، ہمیں کیا پتا تھا اس طرح کی بھی ضرورت پڑے گی، ایسی کبھی نوبت آ جائے گی کہ ہم دریا کی لہروں کے بیچوں بیچ پھنس جائیں گے۔ کہا اگر تم نے تیراکی کا علم نہیں سیکھا تو پھر تم نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی۔ دنیا دار کہتے پھرے کہ تم نے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی تو آدھی زندگی ضائع کر دی، لیکن یاد رکھیں اگر دنیا داروں نے، دنیاوی تعلیم کی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے والوں نے دین نہیں سیکھا ہے، وہ مبادیات دین سے ناواقف ہیں، وہ دین کی بنیادی باتوں سے ناآشنا ہے، تو گویا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ہی ضائع کر دی۔ کیونکہ جو بندہ دینی تعلیم سے محروم ہے، قرآنی تعلیم سے محروم ہے، علوم نبوت سے محروم ہے، وہ اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، وہ اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کا قرب و اختصاص حاصل نہیں کر سکتا۔ اس سے پتا چلا کہ علم سے مراد وہ علم ہے کہ جس علم کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، اور وہ علم دین ہے۔ مبارک ہے ان بچوں کے والدین اور اس بچی کے جس نے حفظ کلام اللہ کی سعادت حاصل کی، اس کے والدین کو کہ جنہوں نے دین پڑھایا، قرآن سکھایا ہے، جس کے ذریعے سے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے رب کا قرب و اختصاص حاصل ہوتا ہے۔
میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور سامعین میں سے ہر ایک کو اس بات پہ آمادہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے حصول کے لیے وقف کر دیں. دنیا پڑھائیں لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ دین لازمی ہے. اگر دنیا کی تعلیم کے ساتھ آپ نے دین سے نابلد رکھا تو بہت بڑی نعمت سے اپنی اولاد کو آپ نے محروم رکھا. تیسری چیز، او ولد صالح یدعو لہ، یا پھر والدین نے ایسی اولاد چھوڑی ہو جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہو، ان کی بخشش اور نجات کی دعا کرتی ہو. یہ بچے جنہوں نے قرآن علوم کو حاصل کیا، یقیناً زندگی کے اکثر حصے میں قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن پڑھاتے رہیں گے، اور کائنات میں ان سے افضل کوئی نہیں ہے. کیونکہ بخاری کی روایت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. اور یہ جب تک قرآن سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، ان کے والدین کے نام اعمال میں برابر ان کے قرآن سیکھنے سکھانے کا ثواب ملتا رہے. ایک واقعہ اسرائیلی کتابچے کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور جب شیخ الحدیث نے لکھا ہے تو میرے نزدیک یہ واقعہ معتبر ہے. لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک سفر پہ جا رہے تھے، قبرستان کے قریب سے ان کا گزر ہوا، رک گئے اور اپنے ساتھی سے کہنے لگے، اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. پھر چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد واپس لوٹے، اسی قبرستان کے قریب سے گزر ہوا. جب اس قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر تھے، اللہ قبر والوں کے حالات و احوال عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر منکشف فرما دیتے تھے. واپسی پر پھر اللہ رب العزت نے اس قبر والے کا حال عیسیٰ علیہ السلام پر کھول دیا. اپنے ساتھی سے فرمانے لگے، آج تو یہ قبر والا جنت کے بالا خانوں میں چین و سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. بارگاہ سمدیت میں عرض کیا، یا ربا چند روز پہلے تو اس کو عذاب ہو رہا تھا اور آج یہ آرام و راحت کے اندر جنت کے بالا خانوں میں سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جواب ملا اللہ رب العزت کی جانب سے کہ جس وقت اس شخص کا انتقال ہوا تھا، اس کی زوجہ، اس کی بیوی حالت حمل میں تھی. اس کے انتقال کے بعد اس کے ہاں ایک بیٹا تولد ہوا. وہ بچہ جب بڑا ہوا تو اس بچے کی ماں نے مکتب میں لے جا کر اس وقت کے پادری کے پاس، راہب کے پاس اس بچے کو انجیل کی تعلیم کے لیے داخل کیا. اور آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کتاب کی مشترک آیت رہی ہے. اس راہب نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، اور بچہ جب استاد مدرسے کے اندر سبق دیتا ہے تو وہ بیٹھ کے قرآن کی آیت کو یاد کرتا ہے، ایک ہی آیت کو بار بار رٹتا ہے. یہ بچہ بھی قرآن کی آیت کو رٹنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں اس شخص کے، اس بچے نے جب رحمان اور رحیم میری صفات کے ساتھ میرا نام زمین پر لینا شروع کیا، فرش پہ لینا شروع کیا،
تو مجھ رب کو، اس کائنات کے خالق و مالک کو عرش کے اوپر اس کے اوپر رحم اور ترس آ گیا، اور میں نے اس بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کے والد کو عذاب سے، جہنم کے عذاب سے نکال کر جنت کے بالا خانوں کے اندر داخل کر دیا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے جہنم سے نکل کر جنت کے بالا خانوں میں داخل ہو سکتا ہے، تو پھر جس کے سینے کے اندر 6666